हेलो एंड वेलकम बैक। हम अपने ट्रेनिंग कोर्स के आखिरी पार्ट पर हैं जो कि है अर्निंग। इस पार्ट में हम काफ़ी सारे वेज देखेंगे अर्निंग के, जिसमें से पहला है अर्न विद गूगल या फिर अर्न विद गूगल एडसेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एडसेंस है क्या चीज़। गूगल एडसेंस एक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू शेयरिंग कंपनी है या फिर प्रोग्राम है जो कि आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाते हैं, या फिर आप उनके एड्स अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं या पब्लिश करते हैं एज अ पब्लिशर। लिहाजा एज अ पब्लिशर एड्स लगाने पर गूगल हमें उसका रेवेन्यू शेयर करता है। कितना शेयर करता है? तकरीबन 0.1 से $25 पर क्लिक। अगर एक ऐड पर क्लिक होता है तो 0.1 भी मिल सकता है और 0.1 से लेकर $25 तक भी मिल सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि 0.1 मिलेगा कि 0.2 मिलेगा या $10 मिलेगा या 20 मिलेगा या 25 मिलेगा? ये डिपेंड करता है लोकेशन पर कि कौन सी लोकेशन या कौन से कंट्री से क्लिक आया है आपके ऐड पर। या फिर अगर कोई ऐड पे क्लिक ना करे, आपकी वेबसाइट का पेज लगा ले, ओपन कर दे, तो उस पर भी शेयरिंग है 0.1 से लेकर $20 तक। हम इसे कहते हैं कि पर इम्प्रेशन, मतलब कि ऐड पे क्लिक ना हुआ हो लेकिन उसे एक इम्प्रेशन मिल गया, एक दफ़ा रिफ़्रेश हो गया आपका पेज वेबसाइट का, या फिर किसी ने एक दफ़ा आपका पेज लगाया हो, तो 0.1 से 20 तक आप इजीली कमा सकते हैं। और अगर कोई उस ऐड पे क्लिक कर दे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि आप खुद इन पे क्लिक नहीं कीजिएगा। जब आपके अकाउंट में मिनिमम $100 बन जाते हैं तो आप उन्हें निकलवा सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या फिर चेक के थ्रू। लेकिन चेक तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, उसके चार्जेस भी लगते हैं और वो आने में बहुत टाइम भी लगाता है। तो डायरेक्ट आपको एक नंबर मिलेगा, वेस्टर्न यूनियन में जाके वो नंबर बताएं और आपको वो तकरीबन $100 पेमेंट मिल जाएगी पाकिस्तानी रुपीस में। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका गूगल एड्स अकाउंट अप्रूव नहीं होता, या फिर जिनका अप्रूव हो जाता है कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद बंद हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपको चीटिंग नहीं करनी, लालच नहीं करनी, आपको मेहनत से काम करना है और गूगल की पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए काम करना है। अगर आप गूगल की पॉलिसीज़ पे अच्छी तरह से उतरते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा और बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गूगल की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जो उसके एड्स लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे, जो कि हम देखेंगे किस तरह से ऐड लगाते हैं, उन एड्स पे आपने खुद क्लिक नहीं करना है, मैं पहले ही बता दी ये वाली बात तो। और सेकंड ये है कि दूसरों को नहीं कहना कि आपके एड्स पे क्लिक करें, या फिर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई इस तरह की मशीन यूज़ नहीं करनी जो खुद ब खुद आपकी वेबसाइट लगाए या फिर पेज रिफ़्रेश करे या फिर एड्स पर क्लिक करे। इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज़ नहीं करना। जहाँ पे आप एड्स लगाते हैं साइड बार में कहीं पर, तो आपने उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं लिखनी, जैसे कि क्लिक हेयर या फिर यूज़फुल वेबसाइट्स या फिर ऑल्सो विजिट। इस तरह की कोई भी वर्डिंग्स आपने अपने एड्स के ऊपर नहीं लिखनी। उसके बाद ये है कि आपकी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना होना चाहिए, मतलब कि यूनिक होना चाहिए। और फिर कुछ आर्टिकल्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जैसे कि हैकिंग, क्रैकिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, या फिर हाई इन्वेस्टमेंट और हाई मनी गेन प्रोग्राम, या फिर इसके अलावा टोबैको, बियर, अल्कोहल, ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या फिर टॉपिक आप अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते। उसके बाद ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक पीटीसी साइट्स पर नहीं ला सकते। पीटीसी साइट्स होती हैं पेड टू क्लिक साइट्स, तो वहाँ से आप ट्रैफिक नहीं ले सकते बिल्कुल भी। या फिर इसके अलावा आप किसी को नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे ऐड पे क्लिक करो, मैं तुम्हारे ऐड पे क्लिक करता हूँ। ये भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, गूगल बिल्कुल पहचान जाएगा। गूगल सब जानता है कि आप
کے اوپر کہاں سے کلک آ رہے ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں. اور جب آپ کی ویب سائٹ بن جاتی ہے تو آپ نیوز لیٹر اپنے سبسکرائبرس کو سینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کے نیوز لیٹر نہ ہوں جو سبسکرائبرس ریڈ نہ کرنا چاہتے ہوں، یا پھر ان ادر ورڈس اسکیمنگ نہ ہو، اسپیم ای میلس نہ ہوں. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور پالیسی ہے، یہ گوگل کی نہیں ہے، یہ میں نے خود اپنے پاس سے بنائی ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں بنتا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کی ویب سائٹ پہ تقریباً کم از کم 20 آرٹیکلز نہ ہو جائیں اور 100 سے زیادہ وزٹرز نہ ہو جائیں، آپ گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائی نہ کریں. اور کبھی کبھی 20 آرٹیکلس اور 100 وزٹرز کے لیے 6 منتھ بھی لگ جاتے ہیں. تو آلموسٹ آپ نے 6 منتھس اپنی ویب سائٹ بنانے کے بعد 6 منتھ انتظار کرنے کے بعد گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ اچھی ڈیزائن ہونی چاہیے، اور آپ کی ویب سائٹ پہ تمام پروفیشنل پیجز ہونے چاہئیں، جیسے کہ اباؤٹ اس، سروسز، ٹرمز، پرائیویسی پالیسی، ڈی ایم سی اے، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن، کانٹیکٹ اس. اس طرح کے تمام پیجز ہونے چاہیے جس سے آپ بالکل پروفیشنل لگیں، آپ کی ویب سائٹ پروفیشنل لگے. اور آپ کی ویب سائٹ پہ ایسا کوئی پیج نہ ہو جس پہ لکھا ہو انڈر کنسٹرکشن، یا پھر کوئی بھی ایسا پیج جو انڈر کنسٹرکشن ہو، اس طرح کا کوئی بھی پیج یا پوسٹ نہ ہو. اور تمام پیجز اور پوسٹ پراپر میٹا ٹیگ، ڈسکرپشن اور ٹائٹل کے ساتھ آپ نے ترتیب دیے ہوئے ہوں، سب پر میٹا ڈسکرپشن لکھا ہوا ہو. اور آپ کی ویب سائٹ بالکل ڈیتھ نہ ہو جائے. مطلب کہ کوشش کریں کہ اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹنگ کرتے رہیں، ہر 2 دن بعد 3 دن بعد کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے رہیں، کوئی نیو آرٹیکل لکھ دیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پالیسیز ہیں، آپ ان کو ریڈ کیجئے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے بعد گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائی کریں. اوکے، اب گوگل ایڈسنس کے اپلائی کرنے کے لیے آپ سمپلی google.com/adsense لکھیں. یہاں پہ سائن اپ لکھا آ رہا ہے، سائن اپ کریں گے. اگر آپ کے پاس گوگل اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے تھرو بنا لیں، یا پھر نہیں ہے تو آپ نیا اکاؤنٹ بنا لیں. اب اگر آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں پہ ای میل لکھیں گے، ای میل ایڈریس، پاسورڈ لکھیں گے، سائن ان کریں گے. آپ اس میں تمام انفارمیشن دیں گے، اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انفارمیشن فیک نہ ہو، بالکل صحیح ہو. اور آپ کے پاس جب گوگل ایڈسنس کے لیے پائی نیم آئے، PAYEE، تو آپ نے وہاں پہ اپنا کمپلیٹ نام لکھنا ہے، بالکل ٹھیک لکھنا ہے، کیونکہ جو پیمنٹ آئے گی آپ کی اسی نام پہ آئے گی. اور اس بندے کے علاوہ جس کے نام پہ آپ نے پیمنٹ نکلوائی ہے، اس کے علاوہ کسی کو پیمنٹ نہیں ملے گی. تو آپ نے پائی نیم پہ اپنا نام لکھنا ہے، بالکل ٹھیک نام لکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد 24 آورس لگیں گے تقریباً، گوگل کی طرف سے آپ کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوا ہے یا نہیں. جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ مزید اس میں سے پھر کام کر سکتے ہیں، ایڈس لگا سکتے ہیں. ہاں، میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایڈس کیسے لگائیں گے. جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کسی کا اکاؤنٹ گوگل ایکسیپٹ نہیں کر رہا، نہیں بنا رہا، ریجیکٹ ہوئے جا رہا ہے، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ ابھی اپلائی نہ کریں، آپ اپنی ویب سائٹ کو اور ڈیزائن کریں، اور زیادہ پروفیشنل کریں، تھوڑا انتظار کریں، آرٹیکل پوسٹ کریں، اس کے بعد اپلائی کریں. یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گوگل کے اکاؤنٹ سیل کرتے ہیں، تقریباً 500 روپے میں یا پھر 600 روپے میں. تو آپ وہاں سے گوگل کا اکاؤنٹ پرچیز کر سکتے ہیں، ایڈسنس کا اکاؤنٹ پرچیز کر سکتے ہیں 600 روپے میں، اور اس کے بعد آپ اس کے ایڈس اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ جینین نہیں ہے، یہ اکاؤنٹ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن کام چلانے کے لیے بہترین ہے. تو اگر آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح سے بھی اپروو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بالکل اسی طرح اکاؤنٹ بنایا جس طرح سے میں نے آپ کو سکھایا ہے، تو یقیناً آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی.
لیکن اگر نہیں ہو رہا اپروف تو آپ گوگل پہ لکھیں، گوگل پہ لکھیں بائی گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ، تو اس کے بعد کافی ساری سائٹس آ جائیں گی، آپ ان پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے، اپروف ہو جائے، تو ایڈس کیسے لگانے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ گوگل ایڈسنس پہ سائن ان کرنے کے بعد آپ کی اس طرح کی ونڈو آ رہی ہوگی، ہوم پیج آ رہا ہوگا، آپ مائی ایڈس پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد نیو ایڈ یونٹ پہ کلک کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے ایک کوڈ جنریٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد وہ کوڈ جو آپ کو ملے گا وہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ پیسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈس ڈسپلے ہو جائیں گے۔ میں ابھی یہاں پہ نیو ایڈ یونٹ پہ کلک نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی میری ویب سائٹ پہ اتنا ٹریفک نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے جہاں پہ میں نے ایڈس پلیس کیے ہوئے ہیں اپنے بلاگ پر، تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس طرح کے، یہ میرا اپنا بلاگ ہے، اس طرح کے ایڈس شو ہو جائیں گے ایڈ چوائس کے نام سے۔ یہ ویب سائٹ، یہ ایڈس گوگل کے ہی ہیں، گوگل ایڈسنس کے ایڈس ہیں جو کہ ایڈ چوائس کے نام سے ہیں۔ اس طرح سے یہ شو ہوا کریں گے، تو جہاں جہاں پہ آپ انہیں شو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہاں سے کوڈ جنریٹ کر لیا تو آپ کو کاپی کرنا ہے اور کہاں پہ پیسٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ اپنی ویب سائٹ پہ لاگ ان کریں گے، لاگ ان کرنے کے بعد اپیئرنس میں ویجٹس پہ جائیں گے، یہاں پر آپ کوئی بھی ٹیکس چوز کریں گے، جیسے کہ یہ ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو ایڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا، اس پہ ایڈٹ کریں گے، اور ایڈٹ کرنے کے بعد جو بھی کوڈ آپ کو ملا ہے وہ آپ اس میں پیسٹ کر دیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ ٹائٹل لکھیں گے، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے ٹائٹل کیسا ہو کیسا نہیں ہو، آپ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ٹائٹل کے بعد آپ یہاں پہ وہ کوڈ پیسٹ کر دیں گے، اور پھر اس کوڈ کو پیسٹ کرنے کے بعد سیو فیچرز پہ کلک کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے ایڈس ڈسپلے ہو جائیں گے۔ فوراً تو ڈسپلے نہیں ہوں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن ڈسپلے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنے گوگل ایڈس اپنی ویب سائٹ پہ پلیس کر سکتے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے ارننگ کا۔ یہ ہمارا پہلا طریقہ تھا، ہم نیکسٹ ویڈیوز میں اور طریقے ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز www.earningonlinepk.com